अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में अनीक नाजी है मेरे साथ, सईद काजी और अमेरिका से रऊफ क्लासा साहब। नाजरीन, भारत के साथ बेपनाह मसाइल के बावजूद नरेंद्र मोदी का वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को हलफ-बर्दारी की तकरीब में दावत देना एक मुस्बत सोच की अलामत समझा जा रहा है और इत्तलात हैं कि वज़ारत ख़ारजा इस दौरे के हक में है। अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं जाते तो उनका कोई नुमाइंदा भारत जाएगा और इस बात का बाकायदा फैसला मुशावरत से आज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाला, नफरत अंगेज बयानात और फिर वज़ीर-ए-आज़म को दावत देना, क्या ये एक बड़े लीडर की निशानी है या सिर्फ सियासत? क्या नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दोनों ममालिक के दरमियान जो कशमकश और मसाइल हैं, क्या मिलकर इसका सद्देबाब कर सकेंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे लाहौर में अब मेट्रो बस के बाद लोगों को मेट्रो ट्रेन की सहूलत मयसर होगी। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और चीन की तरफ से मंसूबे के इस मुआहदे पर दस्तखत भी कल शंघाई में हो गए। इस मंसूबे से रोजाना कितने अफराद मुस्तफीद हो सकते हैं, कितने अफराद सफर कर सकते हैं, ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा, कितनी लागत का मंसूबा है ये, इस बारे में आज हम आपको अपडेट करेंगे और इसके साथ ही कुछ और अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आज अनीक से ले लेते हैं कि अनीक नाज़रीन के साथ आज क्या शेयर करने वाले। जी, आपको याद होगा शाजिया, 15 मई को हमने एक स्टोरी की थी कि पंजगोर में एक अल-फुरकान नामी तंजीम है, वो पोस्टर्स हमने स्क्रीन पर दिखाए थे, डिस्प्ले किया था कि वो जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनको धमकी दी जा रही है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कॉल्स की जा रही हैं कि अपने जो तालीमी इदारे हैं ये मगरबी तालीम ये बंद करो और लड़कियों को तालीम देना फौरी तौर पर बंद की जाए, अदरवाइज नतायज की जिम्मेदारी प्राइवेट जो इदारे हैं उनके ऊपर वो होगी और शदीद यानी शिद्दत से मना किया गया था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात बताते हुए, यानी जितना मुझे अफसोस था उस दिन ये पोस्टर सुनाते हुए कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं, मुझे ये बड़ा आज अच्छा लग रहा है बताते हुए कि हमारी सोसाइटी में लोग जिंदा हैं, बेदार हैं। शाजिया, लोग वहां पे बाहर निकले हैं, मकरान में, तुर्बत में, पंजगोर में, और बुध को वहां बहुत बड़ी रैलीज हुई हैं, रिएक्शन आया है, लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं, लोगों ने कहा है कि हम इस बात को मुस्तरद करते हैं, लोगों ने कहा है कि तालीम हासिल रखना और तालीम हासिल करना ये लड़कियों का हक है और हम इस दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। अब लोग तो बाहर निकल आए हैं, लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब उनको बचाने के नाम जो यानी ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो क्या अपना किरदार अदा कर पाएगी, इस पर हम बात करें। ठीक है जी काजी साहब। ये शाजी जो आपने आज स्टोरी रखी है इंडिया जाने की और इस पे हमने जैसे कल कहा था कि वजारत खारजा इसके हक में शायद, उस पे आज अरुंधति राय उनकी एक बड़ी सेलिब्रेटेड दानिश्वर भी हैं और उनको बड़े जो है आलमी इनामात की हामिल है, उनका एक इंटरव्यू आज छपा है। बस मैं इतना आपको बताता हूं कि उसके इंटरव्यू की जो सुर्खी मैंने पढ़ी तो मैंने आज उसे शामिल किया। वो कहती हैं कि नाउ वी हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, यानी कि अब हमारे पास जमहूरी तौर पर मुंतखब एक आमराना हुकूमत है। तो बेसिकली हम मुसलमानों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। और अरुंधति राय ने क्या कहा है कि वो क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से ये आए हैं और इनसे मुसलमानों को नहीं इंडिया के गरीबों को डरना चाहिए, वो नुक्ते आपसे बताएंगे और फिर अगर वक्त मिला तो ये भी करेंगे कि जो 6 साल बच्ची बिनी हुई है जंग में उसका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब। जो आज स्टोरी मैं करना चाह रहा हूँ वो CSS के रिजल्ट से मुतल्लिक है। आपको याद होगा माजी में भी हमने यहाँ पे स्टोरीज की थी जिसमें बताया था कि 11,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और उनमें से 238 ने ये रिटन ये टेस्ट ये पास किया था। 238 में से अब 220 को इंटरव्यूज के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनको पोस्टिंग इनकी कर दी जाए। और जो मेरे पास डाटा आया है, कुछ फिगर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स फ्यूचर के हमारे हुक्मरान जो उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लियर किया जिनके लोग जाएं और पाकिस्तान के नए हुक्मरान बने, उनमें मोस्टली इवन अगर मैं कहूँ 98% से ज्यादा जो स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो BA BSc पास हैं। तो इस पर जरा बहस करेंगे कि पाकिस्तान को जितने बिग चैलेंजेस इस वक्त सामने हैं, गवर्नेंस के हों या दूसरे हों, क्या BA पास जो हमारे इसमें नए ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं इनमें इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान को रन कर सकें और फ्यूचर के जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकेंगे। ठीक है, इस पर हम प्रोग्राम में आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भारत जाने की जो दावत है नरेंद्र मोदी की हलफ-बर्दारी की तकरीब में शिरकत की कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। वज़ारत ख़ारजा कहती है कि इसका बाकायदा फैसला आज हो जाएगा। काजी साहब, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है बज़ाते खुद किया है, ना वज़ारत ख़ारजा से पूछा है, ना ही अपने करीबी साथियों से कोई मशवरा दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दावत देनी है या नहीं देनी। जुर्रतमंदाना उन्होंने फैसला किया है, तो क्या मियां नवाज शरीफ को भी जुर्रतमंदाना तौर पर बगैर किसी की मुशावरत के ये दावत कबूल करनी चाहिए?
دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر یہاں ٹائم لے رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، وہ ٹائم لیں۔ وزارت خارجہ ہمیشہ جو تمام ادارے ہوتے ہیں وہ ایک ایڈ کے لیے ہوتے ہیں، ایک مدد کے لیے ہوتے ہیں، وہاں سے مشاورت کرتے ہیں پرائم منسٹر۔ انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی جو پالیسی ہے وہ اس میں پاکستان ان کا ایجنڈا نہیں ہے اس طرح سے۔ پاکستان ان کا الیکٹرل ایجنڈا تھا، جو ہندو شامنزم ہے اس کو وپ اپ کر کے انہوں نے ووٹ لینے تھے، کئی طریقوں سے ووٹ لیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، جی میں ایک چائے بیچنے والا ایک چھوٹا بچہ تھا، تو انہوں نے وہاں سے اس کو بڑی اپنی غربت کو ایک عجیب انداز میں ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو وپ اپ کرنے کے لیے۔ اب ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے، ان کے مین ایجنڈے یہ نہیں ہے۔ اب جب میں ارون دتی رائے کے انٹرویو پہ آؤں گا تو میں فردن آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہاں۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ کچھ جنگ بھی ہمارے ساتھ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ جنگ جو ہے اس وقت ٹیک اوور کر چکی ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز پوری دنیا کو۔ اس وقت دنیا کو چلانے والے عالمی مالیاتی ادارے ہیں، اور ان کا معیشتوں میں اتنا سٹیک ہے کہ وہ یہ نہیں، وہ جنگ کروانا چاہتے ہیں، وہ جنگ رکوائیں گے۔ ان کی جنگ ملکوں وسائل کے خلاف ہے، معدنیات پہ قبضے کی جنگ ہے، تو یہ اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ آپ باقی دوستوں سے پوچھیں۔ کلاسٹر صاحب، کیا وزیر اعظم نواز شریف سب کو خوش کر کے بھارت جا سکتے ہیں؟ لوگ اشارہ فوج کی جانب دے رہے ہیں کہ فوج کی رضامندی اس میں ضرور شامل ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم نواز شریف جائیں یا نہ جائیں۔ یہ سوال تو بڑا اہم ہے جو آپ شازیہ پوچھ رہے ہیں۔ میرا خیال دباؤ ہے نواز شریف صاحب پہ کہ فوج کیا چاہتے یا نہیں چاہتی، لیکن بڑے ادب کے ساتھ فوج کی بھی میرے خدمت میں یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ جب جنرل مشرف صاحب گئے تھے، آگرہ گئے تھے، تو اس وقت تو میرا خیال فوج کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس سے پہلے جنرل جا صاحب بھی جاتے رہے، انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ میچز بنگلور وغیرہ میں دیکھے۔ جنرل مشرف نے تو باقاعدہ انڈین کے ساتھ پیس ڈیل کی، جس کو میں سمجھتا ہوں اچھی کی تھیں۔ اور مجھے جنرل مشرف کے دور کا اگر کوئی دکھ رہتا ہے تو یہی رہتا ہے کہ آخری دنوں میں وہ ایک اچھی ڈیل کر رہے تھے منموہن سنگھ کے ساتھ۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل کر جاتے تو شاید آج ہمارے ایشوز بہت سارے کم ہوتے انڈیا کے ساتھ۔ اور جب بھی انڈیا کے ساتھ کوئی مسائل حل ہوں گے، جب تک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بیک پہ نہیں ہوگی، شاید وہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو نواز شریف صاحب کو کمپیریٹیولی ہم سب جو ہیں ایک پاورفل پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، فوج بھی زیادہ ترجیح سمجھی جاتی ہے پنجاب سے ہے، اب بیوروکریسی یہیں سے، پولیٹیکل مائٹ پنجاب کے پاس ہے۔ نواز شریف صاحب تھوڑے سے مشکل فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور یہ فیصلے کریں گے تو میڈیا بھی ان کو سپورٹ کرے گا، اور بہت سارے ایلیمنٹس جو ویسے بے نظیر بھٹو یا دیگر لیڈران کے خلاف ہوتے تھے، زرداری صاحب کے خلاف، کہ آپ انڈیا سے ڈیل نہ کریں، وہ بھی ان کو اپوز نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب کو اگر فوج کی ریزرویشن ہیں بھی صحیح، ایون دین آئی وڈ سے ان کو انڈیا جانا چاہیے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ کل کو وہ انڈیا یہ نہ کہے کہ پاکستانی بیٹھ کے ہمارے اوپر تبرہ پڑھتے رہتے تھے، یہ سمجھتے تھے موڈی آئے ہیں اور آگے انہوں نے پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہلچل نشر کر دینا ہے۔ انہوں نے انہوں نے پیس کی میرا خیال ہے یہ پاکستان کے ساتھ کوشش کی ہے۔ میں نذیر ناجی صاحب کا آج یہ کالم پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑے اچھے اس میں پیش کیے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اگر کوئی کوارٹر ناراض ہوتے بھی ہیں، آئی ول ریپیٹ، یہ پاکستان کے 18 سے 20 کروڑ لوگوں کا میرا خیال مسئلہ ہے، آپ کو ان کو اگنور کر کے پھر بھی بھارت جانا چاہیے۔ مجھے بریک لینی ہے انیک، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا بھارتی قیادت جو سیاسی بیانات ہیں ان کو پس پش ڈال کر کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی۔ ناظرین مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بھارت کے ساتھ جو ہمارے اہم اور مین ایشوز ہیں وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، دہشت گردی ہے، تجارت ہے، لیکن انیک ان تمام باتوں کے پیش نظر کہ ہمارے ان کے ساتھ کیا تعلقات ماضی میں رہے ہیں، اب جو نریندر مودی جس طرح کے تعلقات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف تو کرنا ہی چاہتے ہیں، یہ تو بڑی عرصے سے سب جانتے ہیں۔ کیا بھارتی قیادت جو سیاسی بیانات ہیں اس کو پس پش ڈال کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی ان تمام مسائل کے پس منظر؟ دیکھیے جی، بھارتی قیادت کے بارے میں تو میں کل بھی گزارش کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے کمانڈ ڈیموکریسی میں، ایک ہوتا ہے کنٹرول، ایک ہوتا ہے مینڈیٹ جو آپ کو ملتا ہے، ایک ہوتی ہے اتھارٹی کہ آپ اسے ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، اب جو بھارتی جمہوریہ ہے، میں کل بھی گزارش کر چکا، وہاں کا وزیر اعظم ایک مختلف پوزیشن میں، یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا بالکل ہی آزاد ہے، اس پہ بھی دباؤ ہوتے ہیں اسٹیٹ مشینری کے، لیکن ہمارے یہاں سے صورتحال مختلف ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، یہی بی جے پی تھی، واجپئی وزیر اعظم تھے، نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ ہو جاتی ہے، وہ لاہور خود چل کر آتے ہیں، مینار پاکستان جاتے ہیں،
मीनार पाकिस्तान जाके वो पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वापस जाऊंगा तो मुझसे सवाल होंगे कि तुमने पाकिस्तान के वजूद पे मोहर सख्त कर दी, तो मैं उनको जाके ये जवाब दूंगा कि पाकिस्तान हमारी मोहरों से नहीं अपनी मोहरों से चलता है। लाहौर गवर्नर हाउस में वो खिताब करते हैं, कल आया था आज जा रहा हूं, दुनिया इसी को कहते हैं, मैं तो वापस जा रहा था, मियां साहब ने कहा घर आए हो तो रुक जाओ। तो ये सारी बातें याद रखें। उसके बाद क्या हुआ, कारगिल हो गया। ठीक है जी। फिर परवेज मुशर्रफ आते हैं, आगरा जाते हैं, उसके बाद वो वाजपेयी के पास चल के खुद हाथ मिलाने भी जाते हैं, कोई इल्जाम नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लासरा साहब इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं भारत के हवाले से। हकीकत है, तल्ख है, अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन मैं क्या करूं, हकीकत तो यही कि जब आर्म फोर्सेस का आदमी जब जाके बात करते हैं तो उन पर समहाउ ज्यादा इतबार किया जाता है बनस्बत सिविलियन। कोई तनकीद नहीं होती तब। अच्छा, वो सारा एपिसोड सामने है। अच्छा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं क्यानी साहब, जिन्होंने कहा था सियाचिन को अमन का जो है इसको ग्लेशियर बनाते हैं। ये भी कोर कमांडर के बाद फैसले, हमारा सबसे बड़ा जो हमें खतरा है वो बैरूनी नहीं अंदरूनी दुश्मन, ये भी सारी लेकिन ये सारे जो जीएचक्यू से जब इस तरह की पोजीशन आती है तो उसको फिर चैलेंज करने वाला उस तरह कोई नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, ये 88 से मैं बहुत पहले जा सकता हूं, बेनजीर में जब राजीव गांधी थी तो क्या हुआ, लेकिन वक्त इतना नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर जमहूरी हुकूमतें आती हैं, आसिफ जरदारी आते हैं, भारत के हवाले से कुछ ख्वाहिशात का इजहार होता है 2008 में मुंबई अटैक 26/11 जो एक दफा फिर से सारी कोशिशें, आईएसआई के चीफ को बात होती है बात भारत भेजने की, उसके बाद आप हशर देख लें क्या हुआ। आईएसआई को वजारत दाखिला के मातहत करने की बात होती है, हशर देख लें क्या हुआ। ये हकीकतें हैं, मैं राय नहीं दे रहा। अब बात यह है कि वहां पे दावत आई है उनकी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को क्या करना चाहिए, मैं इत्तफाक करता हूं, भारत से ताल्लुकात बेहतरी खित्ते के अवाम के लिए बेहतरी है, सबके लिए बेहतरी होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब से ये उम्मीदें या तवक्कुआत वाबस्ता रखना कि वो सोलो फ्लाइट लेकर अकेले ये फैसला करने की पोजीशन में है, ये शायद हम थोड़ा ओवरडूइंग कर जाएंगे। रियलिटीज जैसी हैं उनको वैसा देखना चाहिए जैसे वो हैं। सो फॉरेन ऑफिस का ये एडवाइस जो है, इसको इस पस मंजर में देखें कि हो सकता है कि ये ऑफिशियल अब एक ग्राउंड आ गई है जहां पे जाके वज़ीर-ए-आज़म जो अस्करी क़यादत है उससे मशवरा कर सकते हैं, फॉरेन ऑफिस के इस मशवरे का वो मशवरा कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसमें दो बातें, एक तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर, एक तो हम ये इल्जाम लगाते हैं जी कि ना हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे हाथ में है, ना हमारी दाखिला पॉलिसी। अगर फॉरेन पॉलिसी भी फौज ही बनाती है, मैं एक बात कर रहा हूं ना, ये तो फिर फौज ने अगर कह दिया है कि भाई आप जाएं, तो फिर क्या फौज वहां पे मना कर रही है उनको? पहले तो मुझे ये बात बताए ना, ये इल्जाम किसने लगाया है? आमतौर पे कहा जाता है ना, ये कहा जाता है जी कि हम फॉरेन पॉलिसी अपनी नहीं बना सकते। अच्छा, एक तो ये, अगर फॉरेन पॉलिसी हम अपनी नहीं बना सकते तो फॉरेन ऑफिस की जो आज खबरें आई हैं उन्होंने कहा आप तशरीफ ले जाएं। एक बात तो अभी मेरी बात ये है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर से ये कहते हैं कि उन पर दबाव है, भाई क्यों दबाव है, किस वजह से दबाव है? अगर दबाव, क्या ये बात आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि आप दबाव लें, कानून में तो नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो जिस तरह सिविलियन इदारे आपके सब सर्वियंट हैं इसी तरह से फौज भी आपकी सब के ताल्लुकात। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप प्राइम मिनिस्टर का ओहदा, मैं अगर ये आपका मफरूजा मान लूं जो मैं नहीं मानता कि जी उन पे दबाव है, अगर उन पे दबाव है तो भाई क्यों लिया? अब मैं जाके अभी वेब पे बैठ के काम करूंगा ना, तो मैं कहूंगी जो मेरा असिस्टेंट है, मेरा इस पे दबाव है, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता भाई, तो मैंने ये काम लिया ही क्यों? आई शुड बी वेरी क्लियर व्हेन आई एम टेकिंग पावर कि भाई मैं आवाम से लेके आया हूं वोट। और अगर मैं आपकी दबाव की थ्योरी मान लूं तो फिर इख्तिदार की टेकिंग ओवर और लीविंग इतना शेडी अगर दबाव नहीं तो फिर मुशावरत कैसी? मैं ये कर रहा हूं ना, मैं आपसे मुशावरत तो वो लेंगे, उनको मिलिट्री भी मुशावरत देगी, ब्रीफिंग देगी प्राइम मिनिस्टर को, उनको फॉरेन ऑफिस भी देगा। लिहाजा हम ये जो बात करते हैं ना वो हमें बड़ा मारता है। और भाई अगर मारता है तो वीकनेस अपने अंदर देखें आप। अव्वल तो मैं ऐसी नहीं बात मानता, मैं ये समझता हूं कि फॉरेन ऑफिस ने अगर अप्रूव कर दिया है तो फिर आपका वो आर्ग्यूमेंट गलत है, वो जी हम तो अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते, वो तो फौज बनाती है, तो फॉरेन ऑफिस तो कह रहे जाएं आप। अच्छा, अब आप ही जैसे यानी आइडियलिस्ट, आइन में ये लिखा है, आइन में ये होना चाहिए, आइन में बेरोजगारी के हवाले से भी कुछ लिखा है, आइन में हकूक के हवाले से भी कुछ लिखा है जिसपे आप रोज तकरीरें करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप ही के जैसे मिसालियत पसंद और यानी अच्छे नियत रखने वाले लोग, अच्छी नियत इल्जामात दे रहे हैं, इल्जामात नहीं मैं कह रहा हूं, मिसालियत पसंद अच्छी नियत के लोग जो ऑफिशियल बाय द बुक चलने वाले लोग हैं, आप ही जैसे किसी ने मेरा ख्याल है 12 अक्टूबर 1999 को कहा होगा नवाज शरीफ को कि आपका आईनी हक है, आप रिमूव कर दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, आप ये कर सकते हैं। उन्होंने मान ली बात, रेस्ट इज हिस्ट्री। क्लासेस साहब से पूछ लेते हैं, इन्होंने मुझसे बात की, मुझे बात करने बात यह है कि आप वीकर पोजीशन, इसका मतलब यह है कि आपको इंडक्ट एस्टैब्लिशमेंट करती है। इसी मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो ने रिमूव किए थे अपनी ताकत, जुल्फकार अली भुट्टो को 58% वोट मिले थे। अगर तो आप एस्टैब्लिशमेंट के मेरी अर्ज सुने, मैं आपकी बात की तरफ उसी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ फिर मैं अर्ज करता हूं, जब आप रोजगार नहीं देते,
جب آپ عوام کو ابنڈن کر دیتے ہیں، جب آپ واشنگٹن ڈی سی کی طرف دیکھتے ہیں پاور میں آنے کے لیے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آج روزگار آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پھر آپ فوج کو الزام نہ دیں، فوج کو الزام نہ دیں. روزگار مل چکا، ویکنیس اپنے اندر دیکھیں. پاکستان میں سب کو روزگار مل چکا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب دباؤ میں ہے جو مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے؟ شاید اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جی. جو نواز شریف صاحب کی وزٹ سے میرا خیال امپورٹنٹ ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پہ یہ وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے تو بلوچستان پہ ایک اہم انہوں نے میٹنگ کی تھی جس میں چاروں یہ صوبوں کے پروونشل ان کے چیف منسٹر جو تھے ان کو بلایا گیا تھا. اور باقاعدہ وہاں سے بلوچستان سے اس وقت چیف سیکرٹری صاحب جو تھے وہ بھی آئے تھے اور وہاں پہ رسانی صاحب بھی آئے تھے. تو چیف سیکرٹری صاحب نے ایک بریفنگ دی تھی جو بڑی اہم تھی. اس کے کچھ میں نکات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بلوچستان کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، بلا بلا 100 چیزیں ہو رہی ہیں، فوج ہے، IC ہے، پھر بھی نہیں ہو رہا. تو بڑی خوبصورت بات کی تھی اس وقت کے انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب نے. انہوں نے کہا تھا حضور اگر اسلام آباد اور اگر میں اپنی جان کے امان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ جو پالیسی آپ راول پنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں ان کی قیمت ہمیں وہاں بلوچستان میں ادا کرنی پڑ رہی ہے. جو فارن پالیسی آپ یہاں بناتے ہیں، جو سیکورٹی پالیسی آپ یہاں بناتے ہیں، چاہے آپ کے فوج کے ادارے ہوں چاہے آپ کے پولیٹیکل ادارے ہوں، سب سے بڑی قیمت ہم وہاں پہ دے رہے ہیں. اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ رہے، وہاں پہ حالات ٹھیک ہوں، وہاں پہ دہشت گردی رکے، تو آپ کو دو ملکوں کے ساتھ اپنی فارن پالیسی اپنی سیکورٹی پالیسی ٹھیک کرنی ہوگی. یہ باقاعدہ منٹس بتا رہا ہوں جو میرے پاس آج بھی ریکارڈ میں کہیں پہ اس کے کیبنٹ کے منٹس پڑے ہوں گے. ہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ آپ اپنے تعلقات نارملائز کریں، جب تک ملیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، ملاقات نہیں ہوگی، آپ ایشوز کیسے ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا افغانستان کے ساتھ ہماری ایک انٹرونشن کی جو پالیسی اس کو روک لیں. اگر آپ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو نارمل کر لیں تو پاکستان میں بڑی حد تک پیس آ سکتا ہے. پیس آئے گا تو پھر جس کی بات انیک کہہ رہے تھے، جابز نہیں ملے، نوکریاں نہیں ہوئی، یہاں پہ دوسرے مسئلے نہیں ہوئے، تو یہ بھی حل ہو سکتے. لہٰذا نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے جانا چاہیے اور ان کو نارملائزیشن کرنی چاہیے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، تعلقات بالکل بہتر. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ نے 10 محاذ ہم نے کھولے ہوئے ہیں، بالکل ہم نے 10 محاذ کھولے ہوئے ہیں. ایک انٹرنل محاذ کھلا ہوا ہے، ایران کے ساتھ علیحدہ ہے، افغانستان علیحدہ ہے اور انڈیا علیحدہ ہے. اس لیے آرمی کو بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. آرمی چیف یا ماضی میں بھارت جاتے رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ میٹنگز بھی کی ہیں، انہوں نے وہاں پہ پیس ڈیلز بھی کی ہیں جو کہ ٹھیک کی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب سویلین آتے ہیں پاور میں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ٹربل میکر بن جائے، جب خود پاور میں آرمی آتی ہے براہ راست آتی ہے تو پیس میکر بن جائے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال سویلینز کو آپ یہ حق دیں. تھوڑا انٹروینشن کرنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں NFC کے پیسے کھانے کے لیے فوج کہتی ہے، وہ کرتی ہے، غلط کرتی ہوگی میں مان لیتا ہوں. میں فوج سے نہیں پوچھوں گا، میں الیکٹڈ نمائندے سے پوچھوں گا جس کو میں نے ووٹ دیا ہے. آپ نے معاشی طور پہ کھنڈر بنا دیا اتنے بڑے اس ہمارے صوبے کو، اور ہم ادھر پوائنٹنگ کریں گے. اگر فوج کو بھی پوچھنا ہے تو میں اپنی الیکٹڈ جو میری گورنمنٹ اس کے ذریعے پوچھوں گا. تو یہاں سے کہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی کر لیں جو فوج کر رہی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یا اپنی جو اندر کی انہیرنٹ ویکنیس ہے، یہاں پہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے بھوتانی صاحب جو اسپیکر ہیں، شادیہ موجود تھی اس وقت اور آپ بھی تھے غالباً، انہوں نے کہا تھا جناب کہ پورے بلوچستان میں 2 MRIs ہیں جن میں سے ایک خراب ہے. وہاں پہ زلزلہ ہوتا ہے تو ہمیں نقشے پہ پہلی دفعہ پتہ بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں، آپ کے پیچھے عوام کھڑے ہوں تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری فارن پالیسی کوئی اور بناتا ہے. میں صرف اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. آئی ایم جسٹ پوائنٹنگ اٹ آؤٹ کہ آپ کی طاقت عوام ہے، عوام کو آپ کچل دیں اور پھر کہیں گے جی آئیں گے. وہی نا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو جائے گا. بھارت جو افغانستان کو پاکستان کی زمین کے خلاف استعمال کرتا تھا، یہ بھی سارے سلسلے بند ہو جائیں گے. بہرحال یہ آج فیصلہ ہونا ہے کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اس حوالے سے ہم بات بھی کرتے رہیں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کو میرا خیال باٹم لائن یہ ہونا چاہیے کہ جو یہاں کے پارٹنرز ہیں، جو یہاں کے ادارے ہیں، ان کو ایگریمنٹ میں آنا چاہیے سنجیدگی سے اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے بہادری کے ساتھ. یہ ماؤ زیڈونگ نے کہا تھا ٹرسٹ یور پیپل ڈیئرلی. بہادری کے ساتھ ایک بات کرنا چاہیے. کوئی ملک دشمن نہیں یہاں بیٹھا ہوا. نواز شریف کو ایسا کہنا بڑا غلط ہے، فوج کو کہنا بڑا غلط ہے. اعتماد کریں وطن کے اوپر اور نیک نیتی کے ساتھ صلح کریں. یورپی یونین کی مثال ہمارے سامنے، فرانس جرمنی کر سکتے ہیں تو ہمارا کیا پرابلم ہے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. آگے بڑھتے ہیں. اورنج میٹرو ٹرین منصوبہ
اب لاہور کے جو شہریوں کو میٹرو بس کے بعد اب ایک بڑی سہولت ملنے والی ہے, بڑا اچھا منصوبہ ہے. بھائی میں تو اس بات پہ پہلے تو میں کلاسر صاحب کو پریمپٹ کروں گا, تو اس پر بات کروں گا کیونکہ ان کا ظاہر ہے کہ اپنا ویلڈ نقطہ نظر ہے اس پہ, کہ صرف لاہور میں کیوں, صرف لاہور میں کیوں ہے. لیکن کلاسر صاحب بات یہ ہے کہ میں پتہ کیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ لاہور کے لوگ بھی ہیں کیونکہ باقی کے محروم ہیں تو یہ بھی محروم ہو جائیں, مگر میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. اور اس میں ایک اور بات سوچنے کی ہے. کل یہاں ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ سٹوری کی تھی کلاسر صاحب کہ جس طرح ہماری مکانیت کا ایشو تھا کہ 1.5 لاکھ مکان سال میں بنتا ہے, 1.5 ملین چاہیے, اسی طریقے سے ہماری ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت بیٹھی ہوئی ہے. یہ بڑا اچھا ہے مگر بہت کم ہے, اور کریں. اور جو اسٹیٹ کے فنڈز ہیں, میں اب ہر چیز اسی بحث سے جڑی ہے جو 2 منٹ پہلے ہم کر رہے تھے. جو اس ملک کے عوام کے فنڈز ہیں, ایک دفعہ ان کا رخ عوام کی طرف کر کے تو دیکھیں. میں دیکھوں گا آپ کی خارجہ پالیسی کو اور داخلہ پالیسی کو کون ہاتھ لگاتا ہے. مگر آپ اگر اپنی سیلف انریچمنٹ کرتے رہیں گے, سکسیسو گورنمنٹس آئیں گی, پتہ چلے گا بجٹ میں ایس آر اوز ڈال کے انہوں نے فارغ عوام کو جی ایس ٹی لگا دیں. یہ ایشوز ہیں, یہ ان کو موڑیں. یہ اور پروجیکٹ از ویری گڈ. ملتان روڈ کا پسماندہ علاقہ ہے, اور جتنی ذلت سے وہ سڑک سے گزر رہے ہیں, میں پچھلے 25 سال سے لاہور میں دیکھ رہا ہوں, تو ان کے لیے بہتری ہوگی. صاحب میں آپ کا بھی بریک لوں گی, مجھے بریک لینی ہے. لیکن یہ ملتان اور لیے بھی ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے. کلاس صاحب آپ والی بات کر دیں. قاضی صاحب آپ ایسا نہیں, یہ بریک کے بعد آ کے بات کرتے. قاضی صاحب محض آپ ایک تو آخر پہ جاتے جاتے خوش کرنے کے لیے بات کر کے بھاگ نہیں سکتے. آپ کی بات جواب دینا ہوگا. بالکل مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد خوش آمدید ناظرین. معذرت کے ساتھ میرا گلا کچھ آج تھوڑا سا خراب ہے, یعنی کہ میں بار بار جو معذرت کروں, میں نے کہا ایک ہی بار میں ناظرین سے معذرت کر دوں. کلاسر صاحب 27 ماہ میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ اورنج میٹرو لائن ٹرین کا جو منصوبہ ہے, تخمینہ $1.6 ارب. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کلاسر صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے. میں آپ کا دیکھ لیتی ہوں, اپریشیٹ کرنا آواز. جی آواز آ رہی ہے. جی قاضی صاحب کی بات کا ذرا جواب تو دے دیں. انہوں نے آپ کو ویسے تسلی دے دیا کہ صرف لاہور میں نہیں, ملتان اور لیا میں بھی ہونا چاہیے. بس ہمارے لیے ہونا چاہیے, مطلب فیوچر سینٹینس ہے. لاہور کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, حال سے ٹینس ہے, پریزنٹ وہ ٹینس ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمارے لیے فیوچر ٹینس استعمال ہوگا کہ کریں گے, ہوں گے, انتظار کریں, کچھ ہو جائے گا. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رولنگ لیڈ لاہور کے شہریوں کے خلاف, لاہور کے انفراسٹرکچر کے خلاف ہی کام کریں گے. جب شہروں میں اتنی زیادہ ایک ہی شہر میں آپ کنسنٹریشن کر دیں گے ڈیولپمنٹ کی, پورا پنجاب اٹھ کے ایستا ایستا آپ کے شہر کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ لاہور کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ ترقی کو پھیلا نہیں رہے, اس کو کنسنٹریشن کر رہے ہیں. 1 کلومیٹر پہ مجھے بتا دیں, یہ جو اس کا ریٹس لگ رہے ہیں 1 کلومیٹر پہ آپ 5 سے 6 ارب روپیہ لگا رہے ہیں. اور پورے آپ یہ صوبے کی جا کے سڑکوں کی حالت دیکھیں, آپ اس کا انفراسٹرکچر کی حالت دیکھیں. اور کسی نے کیلکولیشن کر کے کہا ہے کہ 44 آپ کے ہائی ٹیک یہاں پہ ہاسپٹل بن سکتے تھے, اسٹیٹ آف دا آرٹ. تو یہ 44 ایک آپ اگر اس میں ڈسٹرکٹ میں بھی لے کے جاتے, اور یہاں پہ میرا خیال 36 ہمارے پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں, تو تمام ڈسٹرکٹس کو بہترین قسم کو مل سکتے ہیں. میں لیا کی تھوڑی سی مثال دے دوں کہ پرویز الہی کے دور میں ایک وہاں پہ ہارٹ کے لیے بنایا گیا تھا انسٹیٹیوٹ. جو ہی یہاں پہ یہ شہباز شریف صاحب آئے تھے, پورے فنڈز منگوا لیے, وہاں پہ ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 166 ارب روپیہ ایک شہر پہ آپ لگا رہے ہیں؟ اس سے پہلے 30-40 ارب روپے آپ نے اس پہ لگا لیے, میٹرو پہ لگا لیے. آپ ڈیلی کی 40 لاکھ روپے سبسڈی دے رہے ہیں, پیسے آپ سینٹر سے لیتے ہیں. یہ کہہ کہ NFC کے پورے 36 ہمارے ڈسٹرکٹ کو پیسہ جائے گا. سر یہ آپ لاہور کے ساتھ ہی جاتی کر رہے ہیں. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جیسے ایوب خان کے دور میں ہوا تھا کہ آپ نے ترقی کا فوکس کر لیا تھا, یہ مغربی پاکستان پوری انڈسٹری آپ نے یہاں پہ لگا رہی تھی, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ گرین ریولوشن آ رہا ہے. آپ کے بنگالی غریب سے غریب تر ہوتے گئے, اور مغربی پاکستان امیر سے امیر تر ہوتا گیا, اور وہی ڈویژن آخر آپ کو لے ڈوبی تھی. آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں, اس کی ریسورس کی ایلوکیشن جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن فیئر کریں. نارتھ پنجاب کو دیں, سینٹر کو دیں, اور یہ ساؤتھ کو دیں. اور دوسری بات, لاسٹلی بات لمبی ہو گئی, کہ یہ جو پروجیکٹ آپ بناتے ہیں اس کی اپروول کہاں سے لیتے ہیں؟ کوئی پنجاب اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں, کوئی سینٹ کی, یا آپ کی پروونشل جو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے. اس کے انوائرمنٹل امپیکٹ آپ ڈسکس کرتے ہیں. یہ کیسے اس کو اپروو کیا جاتا ہے؟ نیب کے پاس اس کا پورا ڈاکومنٹ جانا چاہیے. یہ لا کے تحت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ڈیلز ان کو بھیجیں. آپ یہ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ پورا پنجاب کل کو اٹھ کے چکوال سے, گوجرانوالا سے, لیا سے, آپ کے مظفر گڑھ, آپ کے وہاں سے اٹھ کے وہ لاہور آنا شروع ہو جائے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے.
یہ میرا خیال ہے اٹس ناٹ اے گڈ سائن فار یہ پنجاب حکومت ان کے پالیسی میکر یہ غلط کر رہے ہیں. اب سارا پیسہ لاہور پہ لگا رہے ہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں پنجاب آپ یہ پورے صوبے کے ساتھ اور تمام ڈسٹرکٹ کے ساتھ. دیکھیے بطور لاہور کا شہری ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ میں ڈیولپمنٹ یہاں ہو رہی ہے, میں اس کو ڈیولپمنٹ ویسے جہاں بھی ہو میں اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتا, میں ادماری کروں گا. اور بطور لاہور کا شہری ہوتے ہوئے آپ مجھے خوشی کہہ لیں, اس خوشی میں آپ کمینی خوشی کا اضافہ کر لیں, جیسے کمینی خوشی ہو رہی ہے لیکن بہرحال ہو رہی ہے, مطلب اب میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ کلاسر صاحب نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے, لیکن میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں یاد دلاؤں گا 24 دسمبر 2002 دلی میں میٹرو ٹرین کا آغاز ہوا تھا. اٹل بہاری واجپئی ہندوستان کے وزیر اعظم تھے اور وہ 24 دسمبر کو انہوں نے پہلا ٹکٹ لیا تھا. وہ دلی کی جو میٹرو ہے وہ آج دنیا میں لینتھ کے حساب سے 13th لارجسٹ نیٹ ورک ہے میٹروز میں, اور اس کی جو 190 کلومیٹرز کا اس کی لینتھ ہے, اس کی ٹرینز کی 142 اسٹیشنز ہیں جن میں 35 انڈر گراؤنڈ ہیں. جب واجپئی صاحب اس پہ فرسٹ رائڈ انہوں نے لی, ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر ایل کے اڈوانی بھی تھے, چیف منسٹر شیلا ڈکشت بھی تھیں, بی جے پی کے ممبرز آف پارلیمنٹ میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ شائننگ انڈیا, اور ہم نے وہ 8 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا ہم وہ آج پورا کر رہے ہیں اور انڈیا شائن کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا اور واجپئی صاحب نے اپنے ان منصوبوں کی بنیاد پر الیکشنز 6 مہینے پہلے کال کر لیے اور وہ الیکشنز میں چلے گئے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا میں اس زمانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 14 مئی فرائیڈے 2004 کے جو برطانوی اخبار ہے دی گارڈین, اس میں خبر چھپی بھارتی الیکشن کے حوالے سے. ہیڈ لائن صرف پڑھ دیتا ہوں, شاک ڈیفیٹ فار انڈیاز ہندو نیشنلسٹ. تو بات یہ ہے کہ کیا ہوا, یہ ہوا کہ جب ہم شوکیس بناتے ہیں, جب ہم گلیمرائز کرتے ہیں, جب ہم اپنے لوگوں سے تعلق توڑتے ہیں, اصل جو ان کے ایشوز ہیں ان سے منہ موڑ لیتے ہیں, کارپوریٹ ورلڈ کی چکا چوند میں آ جاتے ہیں, اگر ہم یہ فورن لون لے کے, بہت اچھی بات ہے اس طرح کے منصوبے کریں, یہ فورن لون لے کر ہم ہاسپٹلز کیوں نہیں بنا سکتے, یہ فورن لونز لے کر ہم اپنے اسکول ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ سب سے بڑا سوال کہ ہماری اگر عام ووٹر سے تو خیر کسی نے کیا پوچھنا, کلاسرا صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. اگر پنجاب اسمبلی میں ہی ڈبیٹ نہیں ہوئی, کسی نے پوچھا ہی نہیں, منظوری تو پھر وہ منظوری کہیں, تو پھر یہ تمام طرح اچھائیوں کے ساتھ ساتھ صرف یہ بتا رہا ہوں, مقصد ناراض کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس طرف بھی توجہ کریں. جی ہاں, اور دوسرے شہروں پر خاص طور پر توجہ کریں. میں اپنا سوال جو ہے نا اپنی اگلی سٹوری میں ہی دوں گا. کلاسر صاحب نے جو کیا اور انہوں نے بھی کیا, اور یہ اروندھتی رائے کی ایک انٹرویو آج صبح میں نے دیکھا کلاسر صاحب, جس کی میں نے شروع آپ کو سنائی کہ ناؤ وی ہیو اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ. اچھا اس میں یہ انٹرویو پاکستان کے ایک اخبار نے اس کا کیا, بڑے اخبار, انگریزی اخبار ہے. اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کانگریس گورنمنٹ تھی اس میں 2010 میں 10% گروتھ لے رہی تھی, اب وہ 5% پہ آ گئی ہے. اور اب اس نے یہ کہا کہ جناب اس کو کارپوریٹ سیکٹر جو ہے ساری بربادی کی وجہ منموہن سنگھ کو کہہ رہا تھا بڑے میک ہیں, بڑے جو ہیں وہ سلیبش تھے سونیا کے حوالے سے. اچھا اب انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو کیوں سلیکٹ کیا, یہ جو مودی صاحب تھے, مودی صاحب کو اس لیے سلیکٹ نہیں کیا گیا کہ ہاں ایک تو ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ روتھلیس ہیں, اور وہ جو خون بہانا ہے انہوں نے اپنے ہاں ہی, اس میں وہ چاہے مسلمان کا ہو یا دلت کا ہو. اچھا اب وہ کہتی ہیں کہ کئی سالوں سے کنٹریکٹ لکھے ہوئے پڑے تھے کہ جو ٹرائبل ایریا ہے جہاں پہ قبائلی رہتے ہیں اور غریب اور دلت اور اچھوت رہتے ہیں, جہاں پہ ریزسٹنس ہے, اس کو اب انہوں نے سویپ کرنا ہے اور ملٹری کے ذریعے صاف کرنا ہے. پھر آگے چل کے وہ کہتی ہیں کہ جب ان ترقی یافتہ ملکوں نے ترقی کی تھی تو نو کلونیلزم میں انہوں نے ہمیں کلونائز کیا تھا, ہمارا استحصال کیا تھا. اب بھارت کو ترقی کرنے کے لیے اپنے عوام کا استحصال کرنے کی اس کو ضرورت ہے. اور آگے چل کے وہ اور بھی باتیں کری کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو خطرہ نہیں ہے, ان کو خطرہ انڈیا کے غریبوں کو ہے, جیسے مسلمان بھی ہیں, دلت بھی ہیں, اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. اور اس میں اہم بات کیا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر یہ آنکھ بھی نہیں جھپکتے, بھلے وہ کسی مذہب کا بھی ہو. اب میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اس نیو لبرل اکنامک ماڈل میں اگر ہمیں ٹرین مل گئی ہے تو لے لینے دیں, اور کچھ نہیں ملنا آپ کو, کیونکہ یہ ترکی کا ماڈل تھا, ادھر کا ماڈل تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر کے, اور جس پہ پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو ملے گا. فی الحال اگر ایک جگہ پہ کسی کونے میں غریبوں کو راحت مل رہی ہے تو ملنے دیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासन साहब, आपकी तरफ आती हूँ, कैसा रिजल्ट आया है CSS का और फ्यूचर में हमें कैसे हमारे सरकारी बाबू और ब्यूरोक्रेट्स मिलने वाले हैं? शाहजहा, मेरे लिए तो बड़ी कंसर्न की बात है, मैं आपकी ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि मैं कोई 16 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, और हर तरह के ब्यूरोक्रेट से वास्ता पड़ता है। बहुत अच्छे भी मिलते हैं, काबिल भी मिलते हैं। एक अरसा गुजर गया है कि जो अब रिसेंटली मैं डील करता हूँ जिन ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, आपको लगता है कि क्लरिकल ये स्टाफ है, ये क्लर्क टाइप लोग हैं जिन्हें ना दुनिया का पता है, ना जिन्हें कोई चीजों का पता है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। वो मेरी तरह आप कह सकते हैं कि हुकूमत के मेंढक टाइप लोग हैं जो आपकी गवर्नेंस को, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे चला रही है चीजों को। जो ये हो सकता है मैं गलत हूं, मैं सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैं ये पैरामीटर समझता हूं। वहां पे 48 के करीब फेडरल सेक्रेटरी आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मेटल क्या है। किसी जमाने में बहुत बड़े दबंग किस्म के अफसरान आते थे और हम लोग सीखते थे उनसे, ब्यूरोक्रेट से। अब जरा मैं इसको स्टोरी को शॉर्ट करके इसी पे आता हूँ। वो एक लंबी कहानी है कि इसका ज़वाल कैसे हुआ ब्यूरोक्रेसी का। अभी जो 2013 में हम पहले एक दो स्टोरीज कर चुके हैं कि 11,000 लोगों में से 238 यहाँ पे पास हुए थे, और जिसमें फेल होने वालों में PhD तक के लोग भी शामिल थे जिन्होंने PhDs किए हुए थी और मास्टर्स किए हुए थे। और जो पास हुए 238, उनमें से अब जो उनका फाइनल उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया है, उसके बाद 220 लोगों को उन्होंने फिट करार दिया कि ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन लोगों के हाथ में है। उनका जो डाटा मेरे पास है, जो डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें मोर देन मैं कह रहा हूँ 98% जो है वो BA पास लोग हैं, जिन्होंने BA किया है या BSc किया है। क्योंकि इसकी जो बेसिक इसकी शर्त है अपेयर होने की, वो ये BA, अगर आपने BA किया है तो आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। मेरी एक बात हुई वहां पे, एक इसके मेंबर थे इंटरव्यू पैनल के, और साबिक वो फेडरल सेक्रेटरी भी लाहौर में आया हुआ था, तो मेरी उनसे बात हो गई थी और अभी मैंने दोबारा भी उनसे फोन करके थोड़ी सी डिटेल ली है। मैंने उनसे यही पूछा कि इस मुल्क को क्या हो गया कि 11,000 में से 238 लोग सिर्फ पास हो रहे हैं टेस्ट में, और हजारों लोग हमारे उसमें तबाही हो गई। पूरे का पूरा एजुकेशन हमारा सिस्टम उड़ गया कि लोग इस काबिल नहीं रह गए कि वो आके एक कम्पिटेटिव एग्जाम को पास कर सके। उन्होंने कहा, राउत साहब आप तो तहरीरी इम्तिहान को रो रहे हैं, आप किसी दिन तशरीफ लाएं और अगर हमारे बस में हुआ तो आपको साथ वाले कमरे में जरा पर्दे के पीछे बिठाएंगे और जिन 238 को हम इंटरव्यू कर रहे हैं जरा उनका इंटेलेक्ट लेवल आके कभी देखें तो आप धाड़े मार के रोएंगे कि इस मुल्क का एजुकेशन निजाम और इस मुल्क का सिस्टम कितनी बड़ी तबाही का शिकार हो गया है। वो कहते हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कैसे इनमें से 238 में से हम लोगों को पास करें, सिलेक्ट करें और उनको पोस्टिंग दें। तो मैंने उनसे एक दरखास्त की कि मैं सर, अगर आप समझते हैं कि कोई इस कैलिबर का नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट बन चुके तो क्या मजबूरी है, आप क्यों इस मुल्क पे जुल्म कर रहे हैं? अगर वहां पे 30 लोग अच्छे हैं, अगर 50 हैं, 60 हैं, आप उनको पास करें। आप क्यों 200 से ज्यादा को पास करना चाहते हैं? उनका जवाब ये था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारे ऊपर तनकीद आएगी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को फेल कर दिया। मैं कि सर आप इस मुल्क के साथ जुल्म ना कीजिएगा। अगर आप इस पे कन्विंस हैं कि ये जो आपके सामने लॉट पेश हो रही है ये बिल्कुल ये मेरी तरह जो नाहल लोग पेश हो रहे हैं, इनको जुल्म ना करें। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे इनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम चुने। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट की मैंने कल वो लिस्ट पढ़ी है, वही BA पास सारे हुए हैं। आप ये तैयार हैं, 220 लोगों को उन्होंने क्लियर किया है। और जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, बड़े जिम्मेदार वो इनके ये इंटरव्यू पैनल के मेंबर हैं, वो ये मैसिवली मायूस थे इनके कैलिबर से, इनकी एजुकेशन क्वालिटी से, जिन लोगों को उन्होंने पास किया है। मेरी एक ही कंसर्न है कि पाकिस्तान जब बहुत बड़े बिग उसमें जा रहा है, चैलेंजेस में जा रहा है, आप जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी को आप सामने ला रहे हैं, जिस तरह के लोगों को आप पास कर रहे हैं, नोइंगली कि ये स्टफ नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है। आप सिस्टम को नहीं चला सकते। रेफरेंस उन्हीं का दे रहा हूं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी का ज़वाल बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। दूसरे लफ्जों में बहरान ही शुरू हो जाएगा अच्छे ब्यूरोक्रेट्स का। आगे बढ़ते हैं। क्लासरा साहब चंद साल पहले बताया होता यार CSSC कर लेते अगर क्लियर करने का यही लेवल था तो सब लोग, अगर उम्र की हद में कुछ 150 साल का फर्क भी कोई कोशिश करे तो हम भी हाजिर हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पंजगोर में जो एक पोस्टर हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था कि अल-फुरकान नामी एक तंजीम ने जो धमकियां दी थी वहां पे प्राइवेट तालीमी इदारों को कि लड़कियों की तालीम जो है वो फौरी तौर पे बंद की जाए और वरना फिर खुद निपट लिया जाएगा। अच्छी बात इसमें यह है कि जो लोग बजाय बंद तो कर दिए हैं, मतलब सैड न्यूज है कि जाहिर है फौरी थ्रेट, मतलब वो एकदम हाजिरी भी कम, रिक्शा ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवर्स को भी थ्रेट गए हैं, अच्छा, वैगन ड्राइवर्स को भी थ्रेट गए हैं कि आपने लड़कियों को पिक करके यहाँ पे आपने ड्रॉप किया तो आप जिम्मेदार हो। अच्छा, अब इसमें यह है, ये पोस्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा,
لیکن جو خوشگوار بات یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل دبے ہوئے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دور دراز کے علاقوں میں، یعنی انسان وہی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم کا نور، تعلیم کی اہمیت لوگ پہچان چکے ہیں. وہاں بدھ کو ایک ریلیز نکلی ہیں، وہاں لوگوں نے بینرز ڈسپلے کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ہے ہم تعلیم کا زیور پہنائیں گے. اور یہ ظاہر حسین بلوچ صاحب ہیں، یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے پنجگور میں پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں. نور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی بالکل، ان سے آپ بیٹھ کس طرح کا لوگوں کا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے؟ کتنی بڑی تعداد ہے جو اس کے خلاف باہر سڑکوں پر نکلی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں وہ لوگ؟ چلو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہمیں آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے. میں شاہجی یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس طرح سے پینٹ کیا جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک پراچا صاحب ہیں جو بلاگ لکھتے ہیں، میں ڈان میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں، انہوں نے کچھ تصویریں نکالی. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے یہاں افغانستان کی 70s کی کرائسس آف 80s کی تصویروں کو بڑی خوبصورت جکسٹا پوز کیا تھا میں نے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ایک معتدل اور فارورڈ لکنگ اور پروگریسو سوسائٹیز تھی. اگر آپ آج نیٹ پہ جا کے دیکھیں، جب افغانستان میں جو ہے وہ ترقی اور دوسرے لوگ تھے تو وہاں کیا زندگی تھی، یونیورسٹیز کی بات، یہاں بھی یہی تھا. پھر پورا ایک پروجیکٹ تھا، پورا ایک پلان تھا. وہ پلان کیا تھا کہ جہاں کوئی سرکشی کرے اور نظام سے اپنے حقوق مانگے، آؤ اسے کچل دو. اور کچلنے کے لیے آپ نے یہ جو پنجگور کا آپ نے لیٹر پڑھا ہے، یہ ساری اس کی باقیات ہیں جو آج تک آ رہی ہیں. مگر اس کی تہ کے نیچے لوگ سہمے اور خوف میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو کوئی مدد نہیں مل رہی. مگر انیک، یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس دن وہ اکٹھے ہو کے اپنا اصل چہرہ دکھائیں گے. اب میں مثلا پاکستان میں اصل چہرہ کب دکھایا؟ 138 دن کی تحریک تھی ذوالفقار علی بھٹو جس پہ بیٹھ کے آئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تحریک نہیں بنائی تھی، اس کو تحریک. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ایک لیٹس موو فارورڈ. اور آپ کی آگے بڑھتے ہیں. 7 سالہ بچی ونی کی گئی ہے. میرے ساتھ ہمارے ساتھ اگر موجود ہوں لیاقت شام، تو ہم ان سے پوچھیں کہ سٹوری یہ تھی کہ بچی جس کا تعلق توبہ ٹیک سنگھ سے ہے، وہ اس کو بنی کر دیا گیا اور وہ یہاں پہنچی، مگر پھر اس کا ٹیک کیئر کیا. میں ابھی میرے خیال میں وہ کوئی پسند کی شادی کا کوئی ایشو تھا، آپس میں دو خاندان لڑ رہے تھے اور اس نزاع سے نکلنے کے لیے انہوں نے ونی کا مطلب یہ ہے کہ صلح کے لیے دے دی. ہمیشہ ونی یہی ہوتا ہے کہ دو خاندانوں کے مابین. مگر وہاں پھر ہیں ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا لیاقت شام. قاضی صاحب، یہ 28/4 کو تھانہ صدر جھنگ کے علاقہ میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا 365B کے تحت، جس میں محمد رمضان اور ندیم کے خلاف یہ FIR کٹی تھی کہ انہوں نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے. پھر اس لڑکی، یہ جو ندیم ہے، یہ جو 7 سالہ لڑکی ہنی کی گئی ہے، اس کا والد ہے. پھر انہوں نے برادری میں اور آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ ندیم کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ جو FIR کا مدعی ہے غلام قاسم، اس کو دے دیا جائے. اب غلام قاسم کے پاس چونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے بھتیجے اسد کے ساتھ اس کا جو ہے وہ نکاح کر دیا. یہ 397 چک ہے ٹوپا ٹیک سنگھ کا، وہاں یہ نکاح کیا گیا اور وہاں سے یہ رخصتی کر کے لڑکی کو جھنگ میں. کیا اب پولیس نے، سرکار نے مداخلت کر کے حالات کو درست کیا ہے یا نہیں؟ جی، جیسے ہی پولیس کو یہ پتا چلا کہ یہ 7 سالہ نابالغ بچی بیاہ کر یہاں جنگ آئی ہے، انہوں نے فوری ایکشن کیا. چوکی ملوانہ موڑ جو تھی وہاں سے جو اس کو لڑکی کو برآمد کر کے وہاں لے آئے اور یہ پتا چلا ہے کہ یہ مزید کارروائی، چونکہ یہ نکاح جو ہے یہ ٹوپا ٹیکسنگ میں ہوا ہے اور مزید کارروائی کے لیے میرے خیال میں وقت. مگر اس میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کلاس صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا آپ کمنٹ کریں کہ جہاں یہی آپ بات کرتے ہیں ان ایون ڈیولپمنٹ ہو، ایک علاقہ 5000 سال پہلے کھڑا ہو اور پھر ترقی کے جزیرے ہوں، وہاں منی نہیں تو کیا ہوگا؟ کیا کہیں کلاس صاحب کو؟ جی کلاس صاحب. کل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ایک تو میں آپ کا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ اس طرح کے چلڈرن آف لیسر گارڈ کی اب بڑی اہم سٹوری سامنے لاتے ہیں. جو ہو سکتا ہے مطلب زیادہ بڑی اس کا کینوس بڑا نہ لگتا ہو، لیکن یہ میرا خیال بڑی اہم سٹوریز ہیں جو آپ ٹیک اپ کرتے ہیں. جتنا رول چھوٹا موٹا ہم آپ اور دوسرے لوگ اس میں ادا کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری انفارچونیٹ. ابھی دیکھیں بچہ کتنی، کیا اس کی ایج ہے، بچی کی کیا ایج ہے. یہ تو اب 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھ کے دل کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے. لیکن بات وہ یہ قائد صاحب، جب تک اب ڈیولپمنٹ کا رخ اب بڑے شہر سے اب دیہاتوں کی طرف نہیں موڑیں گے،
وہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نہیں دیں گے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دیں گے, ٹرانسپورٹیشن کی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں نہیں دیں گے, یہ ایشوز کراپ اپ ہوتے رہیں گے. میں اس میں آخری بات یہ کرتا ہوں, صرف ڈیولپمنٹ نہیں, سعودی عرب ممالک میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس طرح کی قبائلی رسوم وہاں بھی پائی جاتی ہیں. صرف ڈیولپمنٹ نہیں, ایک آپ کی سوچ, ایجوکیشن سوچ, یعنی ڈیولپمنٹ کی طرف بھی فنڈس کا دھارا موڑنا ہوگا, ایجوکیشن کی طرف بھی اس کا دھارا موڑنا ہوگا, لا اینڈ آرڈر کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی ایم سوری ٹو سے بڑی بور بات ہے لیکن میں دوبارہ کروں گا, لوکل گورنمنٹ سر, لوکل گورنمنٹ. مجھے کلوزنگ دینی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.